میرا تو اب صرف ایک خواہش ہے ذاتی طور پہ کہ پاکستان کو یہ پریشر ڈالنا چاہیے اسرائیل پہ اور یہ شرط رکھنی چاہیے اور ملکوں کے ساتھ مل کے جو اس کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، دنیا میں بہت تھوڑے ملک ہیں اب، کہ صاحب آپ فلسطینیوں کی ایک ریاست آزاد قائم کر دیجئے تو ہم آپ کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس پہ تو بات ہوئی بھی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اسرائیل کی سائڈ سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ تسلیم کریں پھر ہم اس بات پہ آگے جانے کو تیار ہیں، ابھی تو آپ اینٹی نہیں ہے ہمارے لیے، اور آپ ہماری ایگزسٹنس کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کو نہیں مانتے۔ نہیں، ایگزسٹنس تو ان کی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بہت زور سے ہے۔ یہ جو بات آئی ہے کہ حماس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں اور ہم آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں، نہیں کوئی ایسی ایک بھی سنگل اسٹیٹمنٹ کوئی ان کی ایسی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں حماس کے ہر پیپر کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں اور کو ایگزسٹنس ہماری ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میری ایک بات، میں ذرا بات عرض کر دوں، آپ نے جو بات کہی ہے اس پہلو سے حماس نے ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر وہاں سے ریاست ختم ہو جاتی ہے، ناجائز قبضہ ختم ہو جاتا ہے، فلسطین آزاد ہو جاتا ہے۔ حماس نے یہ کہا کہ جو لوگ فلسطینیوں میں سے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ہمیں یہ خوشی ہوگی اگر وہ 1967 کی باؤنڈریز پہ وہ فلسطین بحال کروا لیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس راستے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کشمیر کو حل کروایا جا سکے، حماس بھی یہ جانتی ہے کہ اس راستے سے کبھی فلسطینی کسی خطے کو آزاد نہیں کروایا جا سکا۔ ہاں، غزہ کی پٹی آزاد ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی ہم اگر یہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور بظاہر بالکل ایک ناقابل یقین بات دکھائی دیتی ہے کہ ایک بچہ جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان پتھروں کے ساتھ انہوں نے وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے، اور وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ ویسے ہم جب یہ پتھروں کی اور ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز شاید بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اچھا بہت ساری چیزیں ہم رپورٹ نہیں کرتے، اپنے میڈیا میں اپنی عوام کو نہیں بتاتے۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی حکومت نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ مسلمانوں کی بستیاں تباہ کر دو، فلسطینیوں کی، اور یا ان پہ اٹیک کر دو یا کچھ کر دو، اور بے شمار لوگوں نے ریفیوز کر دیا، انہی یہودیوں نے، کہ جی ہم نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن کم از کم وہ تو سیک ہوئے نا، سارا فلسطین تو تباہ کر دیا گیا نا، یہ ہزاروں جو لاکھوں لوگ ہیں بے گھر ہیں وہ تو ابھی ہیں نا، سر ہم کم از یعنی کہ وہ ان انڈیویجولز کو کریڈٹ دیتا ہے، ہم کم از کم اچھے لوگوں کو تو مانے، ان انڈیویجولز کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں تو رزلٹ دیکھنا ہے نا، رزلٹ تو یہی ہے۔ نہیں، وہ انڈیویجولز کی تو کبھی ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی آپ یہاں پہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات نہیں کرتے، دوسری طرف چلے گئے، ہم اس ظلم و تشدد کی اور بے انصافی کی بات پہ آ گئے، وہ بے شک بہت ہو رہا ہے، بات پاکستان کے ریکگنائز کرنے کی تھی، اور اگر ظلم و تشدد کو ہی بنیاد بنا کے ریکگنیشن کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہے تو ہم نے بے شمار ایسے ملکوں کو ریکگنائز کیا ہوا ہے جنہوں نے اس سے 10 گنا زیادہ ظلم کیے ہیں۔ امریکہ نے 30 لاکھ ویتنامیز مارے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے، بار بار حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو، یعنی کہ وہ اتنے عرب ملکوں نے اسے تسلیم کر لیا، یہ منطق ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ آج دنیا میں 4 ملین لوگ جو ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کہا جائے کہ 4 ملین لوگ جو ہیں وہ ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لینا چاہیے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارے نبی کی سرزمین ہے، ہم نے اسے آزاد کروانا ہے، یہ فلسطینی قوم یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے آپ نے بھی بہت درست کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اگر تنہا چھوڑا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مسئلے کا حل یہاں لاہور کی سڑکوں پہ نہیں ہوگا، لیکن آپ ذرا جا کے پوچھئے انہی فلسطینیوں سے، آپ جا کے پوچھئے انہی کشمیریوں سے، ان پر جب ظلم ہوتا ہے، یہاں لاہور سے دو موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹوٹنے والے ظلم پر احتجاج کرتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ تو مظلوم ہے، ان پر قبضہ ہے، بھارت اور اسرائیل کو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ صاحب ہمیں پروگرام یہیں ختم کرنا پڑے گا، سوری ڈسکشن بہت زبردست ہوئی۔ ناظرین، آپ نے پارٹیسپینٹس کی بات سنی، یہ مسئلہ اتنا جذباتی ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ شاید ہم ہفتوں بھی لگے رہیں تو یہ ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب کانسیپٹ یہ بنایا ہوا ہے کہ اسلامی ٹیریٹری کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ ہندوستان پہ آج سے 1 صدیوں پہلے مسلمانوں کی حکمرانی تھی،
اس کے بعد برطانوی آ گئے. ہم نے ہندوستان پہ کلیم نہیں کیا, پاکستان کو لے کے علیحدہ ہو گئے, اور ہم ہندوستان پہ ہندوؤں کی, دیگر مذاہب کے لوگوں کی اسینڈنسی یا ان کی پاور کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے بے شمار فیکٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں, ڈائنامکس چینج ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں تو شاید اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے اندر بھی شاید کوئی اوباما اوپر ابھر کے آ رہا ہو اور شاید بہت سارے ڈائنامکس کو چینج کر دے. اور فرینکلی ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا, ہم نے اس کا ساتھی نہیں بن جانا. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ لوز کیا ہے صرف اور صرف تاریخ کا نشانہ بنتے ہوئے اور تاریخ کے اندر ہی اس کے ایک وکٹم بن جانے کی وجہ سے. شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ آنے والے دنوں میں ہم نے کیا لپ سروس کرنی ہے, کیا ایسی پالیسیز رکھنی ہیں جو کہ وائبل ہی نہیں ہیں, یا ہم نے فارورڈ جانا ہے, آگے جانا ہے اور جا کے اپنے سولوشنز کو حل کرنا ہے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ چاہے جتنی بھی مذہب کے ساتھ لنکڈ ہو, لیکن اس کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ان انٹرسٹ کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہر کسی سے بات کرنی پڑتی ہے. آپ صرف اعتقادات کی بنیاد پہ, مذاہب کی بنیاد پہ یا جذبات کی بنیاد پہ ہرگز جو ہے آپ جو ہے نا اپنی انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ضرور پرنسپلز ہونے چاہیے, لیکن ہمیں آگے دیکھنا ہے. ہمیں یہ لازم دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان آج کسی کو ریکگنائز کرتا ہے تو شاید پاکستان کے پاس ایک لیور بھی آ جائے جس سے ہم پرابلمس کو سالو کر سکیں. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.